بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائیں خوبصورت زندگی کی بیک بون کی طرح ہوتی ہے۔ جتنا خوبصورت مانگنے کا انداز ہوگا ویسے ہی اللہ پاک متوجہ ہوگا۔ دعائیں زندگی کا وہ حصہ ہے جو آزمائش کو صحن بنا سکتی ہے، جو عرش پہ جا کر ان دروازوں کو بھی کھول آتی ہے جو ہم پہ بند ہوتے ہیں، جو پگھلتے بے بس وجود کو سہارا دے سکتی ہے۔ اپنی دعاؤں کو اس قدر خوبصورت بناؤ کہ اللہ دن میں بار بار تمہاری طرف متوجہ ہو۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو دعا، جو چیز تم مانگ رہے ہو، اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو، اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن کا یقین کرنے لگتے ہو۔ تمہیں لگ رہا ہے نا کہ زندگی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، ایک دلدل ہے مسلسل جس میں تم دھستے جا رہے ہو۔ انہی اندھیروں میں اللہ جل جلالہ تمہارے لیے روشن صبح کا انتظام کرتا ہے۔ یہی مشکلیں ہے جو تمہیں آسانیوں کی طرف دھکیلتی ہے، یہی دلدل ہے جو تمہیں معجزوں کے خوبصورت رنگ دکھاتے ہیں۔ اس لیے بس رکنا نہیں ہے، مانگتے جانا ہے، اللہ جل جلالہ کی ماننی ہے اور منواتے جانا ہے۔ تمہارا اللہ پہ یقین تمہیں کبھی بھی پچھتاوے میں نہیں ڈالے گا، اور تمہارا مایوسی کی باتیں کرنا تمہیں ہمیشہ خسارے میں ڈالے گا۔ سب سے طاقتور لائن یہی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ جس نے گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ وہ اللہ تو ایسا رحمان ہے جو کسی کا سوال رد نہیں کرتا۔ جس نے بن مانگے اتنا کچھ عطا کیا ہے وہ مانگنے پر بھلا کیسے مایوس کرے گا؟ گلے شکوے زندگی سے سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائے، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دے، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے۔ آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ جو شخص اپنی قسمت میں خوش ہے دراصل وہی خوش قسمت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہے تو کوئی ملامت نہیں۔ تب رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہے۔ وہ اللہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تم کو دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ خالق سے دل لگائیے، مخلوق وفا کے قابل نہیں۔ وہ دینے والا ہے، جب چاہے جسے چاہے عطا کر دے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے سے مصیبتیں آسان ہو جاتی ہے۔ مسلمان بننے کا سب سے بہترین کلیہ یہ ہے، جو زبان سے کہے اس کو دل سے بھی مان لے، پھر اس کو دنیا کی کوئی پرکشش چیز بھی نہیں گمراہ کر سکتی۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے نا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ سکون کی تلاش میں در بدر پھرنے کے بجائے اللہ کے حضور سجدہ کر لو، وہ سکون ملے گا جو پہلے کبھی نہیں ملا ہوگا۔
جو انسان گناہ کی وجہ سے اللہ عز و جل کی اطاعت سے بے پرواہ ہو جائے وہ غفلت غضب کا شکار ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے وہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حدود و آداب پر قائم رہے اور اس کے حکم سے تجاوز نہ کرے تو اس کے شمار علماء میں کیا جائے گا۔ نکاح مرد کے لیے ذمہ داری ہے اور عورت کے لیے وفاداری کا دوسرا نام ہے۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور میرا اللہ بھر دیتا ہے وہ زخم بھی جو کبھی بھرنے والے نہیں ہوتے۔ کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساتھ ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ Do subscribe for more videos like this.